بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا رب زدنی علما اللہم انی اسألک علما نافعا یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک آمین یا رب العالمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بہنیں بخیر و عافیت سے ہوں گی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پھر سے زندگی عطا کی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سن سکے، پڑھ سکے، یہاں پر جمع ہو سکے۔ الحمدللہ ہم نے تقریباً ہاف پارے کمپلیٹ کرنی ہے اما پارا کی۔ آج ہم سورۃ الشمس تک پہنچے۔ یہ سورہ بھی مکی سورہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، اس وقت ابتدائی اس دور میں نازل ہوئی تھی، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین جو ہیں، ماننے والے نہیں، ان لوگوں کا زور پکڑ چکا تھا اس وقت۔ وہ لوگ زیادہ سرکشی پر آمدہ ہو گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں تکلیفیں دینا، اور بہت زیادہ مخالف ہو گئے تھے۔ جو آپ کے پہلے دوست تھے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں، وہ بھی مخالف بن گئے تھے۔ جو آپ کو امین، صادق کہتے تھے، ان القاب سے پکارتے تھے، وہ سارے بھی نبوت کے بعد جیسے آپ نے دعوت دینا شروع کی تھی، توحید کی دعوت، رسالت کی دعوت، اللہ کا پیغام بتایا تھا، تو وہ سارے کے سارے آپ کے دشمن اور مخالف ہو گئے تھے۔ اور یہاں پر ہم دیکھیں گے صورت میں آگے جا کر کہ قریش کے جو رویے چل رہے ہیں، جو سردار جو رویے کر رہے ہیں، وہ قوم سمود کی طرح، کس طرح سے قوم سمود میں ان کے بھی سردار سرکش اور جابر تھے، تو ان کو اس طرح سے ان کی مثال دے کر بتایا جا رہا ہے، اور انہیں بھی دھمکی دی جا رہی ہے۔ ہم دیکھیں گے صورت میں کہ کفار قریش کو کہ قوم سمود کی طرح تمہیں بھی عذاب دیا جائے گا۔ یہ سورہ مکی 15 آیات پر ایک رکوع پر مشتمل سورہ ہے۔ اس کا بھی مرکزی مضمون اگر ہم دیکھیں گے تو یہی ہے کہ اپنی زندگی کو انسان اللہ کے تقوی کا قائل کر لے، یعنی اللہ کے تقوی کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہم پہلے سے 1 آیت سے 8 آیت تک ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مختلف قسمیں کھا کر انسان کے سامنے چند ایسی نمایاں مثالوں کو پیش کر رہے ہیں جو انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے، اسے ظاہر کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کو ایسی شہادتیں دے رہے ہیں جو اس کے سامنے اس کی چیزیں جو نظر آتی ہیں، جیسا سورج، چاند، تارے، آسمان، زمین، اس کا خود کا وجود۔ یہ قسمیں کھا رہے ہیں، ان چیزوں کے متعلق قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ ان کو اس حقیقت سے بتا رہے ہیں، ان کو اس کے بارے میں علم بتا رہے ہیں، حقیقت سے ذہن نشین کرا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ساری قسمیں کھا کر کے انسان کامیاب وہی ہے جو اپنے نفس کا تذکرہ کرے گا، نفس کا تزکیہ کر کر شرک سے دور رہے گا، نافرمانی سے بچے گا، اپنی زندگی کو خالص اللہ کی رضا کے لیے گزارے گا، اس کے لیے کامیابی ہے۔ انسان کی فلاح کا دار و مدار کا ذریعہ تقویٰ ہے، یہ بتا رہے ہیں، تزکیہ نفس ہے۔ پھر تیسرے میں ہم دیکھیں گے کہ باغی، یہاں پر ایک چیز کا اور ذکر ہو رہا ہے کہ بغاوت کرنے والا، ہم جیسے پچھلی صورتوں میں دیکھتے آ رہے تھے، فجار کا ذکر، ابرار کا ذکر، اور انسان کی یہ دیکھتے رہتے کہ راستے کس طرح سے دیے گئے ہیں، انسان کس طرح سے کیا کر سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ موازنہ جو مقابلہ کیا جا رہا ہے، ایک فاسق اور فجار میں کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ کون فاسق اور فجار ہے، یعنی سرکشی کرنے والا کون ہے اور نیکی پر چلنے والا کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ والشمس وضحاها، وہ قسمیہ ہیں، اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، وہ قسمیہ ہے، اس کو واو، وہ کو حرف جر بھی کہتے ہیں، قسمیہ واو کو۔ الشمس ہم پڑھ چکے ہیں، سورج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر سب سے پہلے اللہ رب العالمین سورج کی قسم کھا رہے ہیں، وہ دھوہا، اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، یعنی اس کی دھوپ کی قسم، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں سورج اور اس کی پھیلی ہوئی روشنی کی۔ جب یہ دنیا روشن ہو جاتی ہے، اندھیرا
غائب ہو جاتا ہے، دن اجالا آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر اس چیز کی قسم کو کھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والقمر، اور چاند کی، اذا، جب، تلاہا، وہ پیچھے آتا ہے اس کے، یعنی کس کے پیچھے؟ چاند دن کے پیچھے۔ جیسا جیسا دن ڈھلنے لگتا ہے، دن ختم ہونے لگتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رات طلوع ہو جاتی ہے۔ اور چاند کب طلوع ہوتا ہے؟ رات ہی میں طلوع ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلے اللہ رب العالمین دن کی قسم، اس کی دھوپ کی قسم کھا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ رب العالمین چاند کی قسم کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد اس کے پیچھے پیچھے آنے سے مراد یعنی رات، اندھیرا، جب آفتاب غروب ہو جاتا ہے، یعنی آفتاب ڈوب جاتا ہے تو چاند طلوع ہوتا ہے۔ اور لیکن یہ ساری چیزیں یہاں پر قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کیا بتا رہی ہیں کہ یہ ساری چیزیں کرنے والے، یعنی چاند کا طلوع ہونا، سورج کا غائب ہونا، یا پھر سورج کا آنا، اور پھر اس کے بعد تاروں کا آنا، رات کا آنا دھیرے دھیرے کرتے، دن کا ظاہر ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے، یہ دلائل اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں، ان حقائق کو ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ انسان کو بزبانی کتنا بھی کہو انسان کو یقین نہیں آتا۔ اب ان مثالوں کو دے کر ہم سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہمیں بتلایا جا رہا ہے، مثالوں کے ذریعے ہمیں واضح کیا جا رہا ہے۔ پھر اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللیل اذا یغشی، اور رات کی جب وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ اب پھر رات جیسے ہی چاند کا ذکر ہوا تو فوراً ہی رات کا ذکر کر دیا، یعنی جب ڈھانپ لیتی ہے، یعنی جب رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، اس کی روشنی پوری طرح سے غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو سورج کو ڈھانپ لینے کا یہ بتا رہے ہیں کہ دور دور تک ہمیں کہیں روشنی نظر نہیں آتی، ایسی روشنی نظر نہیں آتی جو زمین تک پہنچے۔ ہم دیکھتے ہیں نا سورج کی روشنی کہاں تک پہنچتی ہے، انسان کو کتنا دور سے، تو کڑک دھوپ ہے، پوری سورج کی روشنی ڈائریکٹ ہمارے پر ہے، اس طرح سے ہم کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ سورج کی روشنی زمین تک پہنچتی ہے، لیکن جیسی رات آتا ہے، رات اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور چاند کی روشنی آتی ہے کہ جو کہ مدھم رہتی ہے، جو زمین کو اتنا روشن نہیں کرتی جس طرح سے سورج روشن کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ان بڑی بڑی نشانیوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ دیکھو، ان نشانیوں پر تو دیکھو، تم غور کرو۔ یہاں پر قسم کھانے کا مقصد وہی ہے کہ صرف دکھانا نہیں، اپنی نشانیوں کو، اپنی قدرت ربوبیت کو انسانوں کے سامنے بتانا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں والسماء، اور آسمان کی، وما، و، اور ما، جو، بناہا، جس نے بنایا اس کو، یا اس نے بنایا اس کو۔ ما یعنی اس ذات کو، یہاں پر ہم جو کے معنی میں لیتے ہیں، یہاں پر اس کو کھول دیا ہے جو کو، کہ اس ذات کی، کیونکہ یہاں پر پیچھے قسم کھائی جا رہی ہے، یہاں پر بھی یہ واو قسمیہ ہی ہے، واو قسمیہ ہی واو حرف جر ہوتا ہے، تو یہاں پر وہ سمائی، اور آسمان کی، وما، اور جو، یا اس ذات کی، بناہا، جس نے بنایا اس کو۔ پھر اس کے بعد یہاں پر آسمان کی قسم کھائی جا رہی ہے، یعنی بنانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ یہاں پر اس کی بنا کر یا قسم کھانا یعنی مضبوط، کتنی مہارت سے، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ رب العالمین بنانے پر قادر ہے۔ کہیں شغاف، کہیں تیڑ، یا کوئی چیر، یا کوئی نشان ہمیں آسمان میں نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے کسی نے کراشا ہے۔ وہ آسمان کی خوبصورتی دیکھ کر اس کا کنارے کہیں نظر نہیں آتے، پلر اس کے نظر نہیں آتے، تو یہ بنانے والی کیا انسان کے بس کی بات ہے؟ یہ نہیں۔ لاکھ عمارتیں بڑی بڑی تعمیر کر لے انسان، بڑی بڑی عمارتیں بنا لے، بلڈنگز کر لے، لیکن اس کو ضروری ہوتا ہے پایا ڈالنے کے لیے، یا پلرز کے لیے، یا سائڈ میں سپورٹس کے لیے، اسے ہر چیز کی ضرورت ہوتی ہے، دیوار کی، سائڈ کے سپورٹس کے لیے، پھر پائے کی، پلرز کی۔ لیکن یہاں پر وہی بتایا جا رہا آسمان کی قسم کھا کر کہ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے، کس طرح سے کیا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں پھر آسمان، ابھی تک بڑی نشانیاں ہوگی، سورج، چاند ہو گیا، رات ہو گئی، آسمان ہو گیا، اب زمین، والارض، اور زمین کی، وما، اور اس ذات کی، تہاہا، جس نے بچھایا اس کو۔ سبحان اللہ، یہ بھی اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے، زمین کا بچھونا بھی رب العالمین کی ہی ذات ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، ایک سڑک بنانے کے لیے کتنا کام لگتا ہے، کتنی اس کی یہ لگتی ہے کہ ہموار بناؤ اس کو، رہ کرو اس کے پر گاڑیاں چلنے کی قابل۔ تو اتنی بڑی زمین اللہ رب العالمین نے پھیلا دی انسانوں کے لیے، اس میں وسعت عطا کی اللہ تعالیٰ نے، تب اس وقت مخلوق میں سے ہر، تاکہ مخلوق میں سے ہر انسان اس کا فائدہ اٹھائے،
ہم دیکھتے ہیں نا کیا زمین خاص مومنوں کے لیے الگ ہے یا زمین خاص منافقوں کے لیے الگ، مشرکوں کے لیے الگ، یا صرف مسلمانوں کے لیے؟ نہیں، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین سے ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اس طرح بچایا کہ اس میں صرف رہن سہن کے لیے نہیں، بلکہ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے کھانا بھی فرم کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم رزق کو بھی زمین سے ہی اگاتے ہیں، نباتات، ہر طرح کے پھل پودے، پھر ہمارے لیے رہائش کا بھی کام کیا۔ اس میں صرف یہی نہیں کہ ہم کھانا اور چلنا پھرنا، بلکہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس میں ہم زندگی بسر کرنے کے لیے ہمارے گھروں کی تعمیر، ہمارے ہر طرح سے نقش و نگار کے گھر، قیمتی سے قیمتی گھر، آرام سے آرام دہ گھر ہم بنا رہے ہیں۔ یہ بھی کس کی طرف سے ہے؟ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ یہ بنانا، اگر اللہ تعالیٰ ایسے کھردلی زمین بنا کر چھوڑ دیتے، رہنے کے قابل نہیں ہوتی، کنٹینیوسلی زمین ہلتی رہتی، کتنی چیزیں اگر اس طرح سے ہر چیز ہوتی رہتی تو کیا ہم رہنے کے قابل ہوتے؟ ہم بھی اسی طرح سے ہلتے ہوتے، یا اسی طرح سے ہمارا بھی کوئی ٹھکانہ ہوتا؟ اس زمین کو اللہ تعالیٰ ہمارے قابل بنانا کہ ہم اس میں رک سکیں، ہم اس میں ٹھہر سکیں۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں نفس، اور انسانی نفس کی، وما، اور اس ذات کی، یعنی جو، سواہا، جس نے ٹھیک ٹھاک کیا اسے، یعنی جس نے اپنے نفس سے گناہوں کو پاک کیا، عیوب سے پاک کیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے قریب بنا لیا، اپنا مقام بلند کیا۔ وہ دنیا کی کامیابی بظاہر، لیکن آخرت کی اصل کامیابی اس نے پا لی اپنے نیک اعمال سے، اپنے نیک علم سے، لوگوں تک پہنچانا، اپنی ترقی سے۔ یہ ساری چیزیں اس نے، انسان نے اپنے نفس کو کیا کر لیا، ان تمام چیزوں کو سے پاک کیا، گناہوں سے پاک کر کر یہ کامیابی اللہ سے مانگ لی۔ اب جس نے ٹھیک ٹھاک کیا سے مراد یہاں پر یہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو جسم عطا کیا، یہ پہلی بھی آیات میں گزر چکا ہے۔ ہم نے کہا کہ قد و قامت دینا، اس کی ہائٹ، اس کے ہاتھ پیر، اور اگر ہم چہرے کے اعتبار سے دیکھیں اور دماغ کے اعتبار سے دیکھیں، انسان کی زندگی بسر کرنے کے لیے دیکھنے کی، سونگنے کی، چھونے کی اور سمجھنے کی صلاحیت، اسے ایسے یہ چیزیں عطا کی، ہوا سے، جن کو ہم خمسہ کہتے ہیں، سینس، ہمارے آرگنس کے ایسے سینس کے ساتھ باڈی کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد چیزوں کو پچنے کے لیے کتنے اتنے سے چھوٹے سے پیٹ ہمیں بظاہر باہر سے نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر کتنی چیزیں اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ وہ سسٹم الگ ہے کہ پچنے کا سسٹم، کھانے کے بعد پھر اسے فضلہ کی شکل میں، یعنی موشنز کے نکلنا، باہر گندگی کو خارج ہونا۔ سبحان اللہ، اگر انسان انہی چیزوں پر، خود کی تکلیف پر ہی غور کرے تو بس وہ مطلب سیدھا ہو جائے، مطلب وہ دنیا داری کو چھوڑ دے۔ کتنی باریکی سے اللہ رب العالمین نے ہر چیز انسان کو پیدا کی ہے، کتنی سکون تمیز کے ساتھ اسے پسوا کا ٹھیک ٹھاک کیا ہے، اسے برابر کیا ہے۔ ہر ایک کا ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کتنے انسان ہیں، بنی نوع انسان، لیکن ہر ایک ایک دوسرے سے الگ ہے، کوئی کسی سے ملتا جلتا، ہلکی ہلکی شباہت آئے گی لیکن ہم پہچان سکے ویسا ساری قوتیں، ساری چیزیں انسانوں کی الگ ہیں۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کیا ہی نہیں، فَأَلْهَمَهَا، پھر القا کی اسے، فجورہا، اس کی بد کرداری، و تقواہا، اس کی پرہیزگاری، یعنی پھر اسے القا کی، یعنی ڈالا، اس کو بتا دیا کہ یہ کیا نیک ہے، کیا بد ہے، کس پر چل کر تم کامیاب ہو سکتے ہو، کس پر چل کر تم ناکام ہو سکتے ہو، یعنی تمہارے سامنے خیر اور شر کی پہچان ظاہر کر دی۔ ہم دیکھیے، ہمیں کچھ چند چیزیں ایسے ہوتی ہیں کہ ہمیں کوئی بولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ غلط ہے، اس پر ہمارا دل خود بولے گا کہ یہ غلط کام ہے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس پر اگر کوئی اچھا کام ہم کر رہے ہیں تو ہمارا دل خود بولے گا کہ نہیں یار، ہم نے اچھا کام کیا، ہمارے دل کو خود سے سکون آ جائے گا۔ یہ دینا، یہ سکون دینا دل کو، یہ سمجھ ہمیں یہ احساس ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اس طرح سے ہمیں بنایا کہ ہم سمجھ سکے کیا غلط، کیا صحیح ہے، کیا ہم کر رہے ہیں، کس چیز کی نافرمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ کیا ہم صرف دنیا کی رضا کو مد نظر رکھ رہے ہیں کہ دنیا راضی ہو جائے، ہم سے صرف دنیا کو رضا کرنا چاہے، اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ناراض بھی ہوئے، چاہے شر کا کام ہو، برائی کا، کیا ہوا؟ سب لوگ کر رہے ہیں، اس میں کیا ہوا؟ ایک بار ہمارے سود لینے سے کیا ہونے والا ہے؟ سب ہو رہے ہیں، چند علماء بھی بول رہے ہیں اسے، جب اللہ نے سرے سے ہی منع کیا ہے، اس میں ہمیں مشکل نظر آ رہی ہے، لیکن دل ہمارا اندر سے ہے، ہم بولنے کے لیے تسلی دے رہے ہیں کہ نہیں بھائی چلو ایک بارش لینا، ایک بارش لینا،
لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا دل دک 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 کر رہا ہے اس پر. یعنی اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کر ٹھیک ٹھاک کر کر انسان کو نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں القاء وہ ڈال دیے ہے وہ بات. اسے انسان کو خود احساس ہو جاتا ہے کہ اگر وہ کچھ نیکی کر رہا ہے تو اسے خود احساس ہوگا کہ میں نیکی کر رہا ہوں، میں نیک اعمال ہے میرے یہ. اور جب وہ بدی کر رہا ہے کوئی چیز تو وہ بھی اسے خود احساس ہو جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ قد افلا، یقیناً افلاح فلاح پا گیا من وہ جس نے زکاہا تزکیہ کیا. سورج کی، چاند کی، دن کی، رات کی ساری قسم کھانے کے بعد زمین کی، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا، اسے بتایا کیا چیز ہے. اب کون انسان فلاح پانے والا، کون کامیاب ہونے والا، اب اس انسان کا ذکر کیا جا رہا ہے. یقیناً فلاح پا گیا، کون پا گیا، کس نے کامیابی حاصل کی؟ من زکاہا، وہ جس نے تزکیہ نفس کیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو دنیا کی تمام معاشرتی برائی، سماجی برائی جو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اس سے بچایا اپنے آپ کو، اللہ کی حقوق اللہ کو ادا کیا، اس کے ساتھ حقوق العباد کو کیا، لوگوں کے حق بھی ادا کیے، ظلم کسی پر نہیں کیا، اپنے اخلاق کو سنوارا، حسن اخلاق رکھے اور نیکی میں برابر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، برائی سے جتنا ہو سکے اتنا بچے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ شخص فلاح پا گیا، یعنی وہ کامیاب ہو گیا. اب کامیاب ہونے کے لیے پیچھے شرائط بتائی گئی کہ کیا کیا کرنا ہے. پھر اب کہہ رہے ہیں کہ اس کی کامیابی 100% ہے. اس کی کامیاب ہونے کا راز کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ اس برائیوں سے بچ کر صرف نیکیوں پر رہے. اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کہ کس طرح سے وہ انسان کرے، یعنی اپنی نفس کو ایک پل کے لیے بھی شیطان کے حوالے نہ کرے. آپ بارہا دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے. اور اپنے نفس کو اگر کوئی گناہ کیا ہے تو جیسا ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا تھا کہ اگر ایک گناہ کرتے ہیں تو ہمارا دل زنگ آلودہ ہو جاتا ہے. ایک نقطہ ہمارے دل پر رعانہ ہم نے پڑھا تھا کہ لگ جاتا ہے پچھلی صورتوں میں، ان کے دلوں کو زنگ لگ گئے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے ہمارے دلوں کو زنگ لگتا ہوا نہیں چھوڑنا ہے. قد افلاح میں اگر فلاح پانی ہے تو ہمیں کرنا ہے تزکیہ اپنے نفس کا، بار بار استغفار کرنا، بار بار اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے، ان گناہوں کی توبہ نام لے کر مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گر گرانا کرنا. یہ نہیں کہ صرف ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں 8 ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی بھی توفیق نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جان لیں گے دلوں کے حال کو. اللہ جاننے والے ہیں دلوں کے حال کو، لیکن تب تک ہم مانگیں گے نہیں، اللہ سے طلب نہیں کریں گے، ہمیں کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. ان آیات کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ وقد، اور یقیناً خوابہ ناکام ہوا من وہ دساہا آلودہ کیا اس کو اس کے نفس نے. یعنی اب نیکی، تزکیے، اچھے ابرار لوگوں کا ذکر ہونے کے بعد اب یہاں پر ناکام لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے. کیا کیا تھا اس نے؟ یقیناً وہ ناکام ہو گیا. کیوں؟ جس نے آلودہ کیا اس کے نفس کو. ظاہر سی بات ہے، سیم جو اوپر چیزیں ہم نے بتائی متقیوں کے لیے، اس کے سارے اپوزٹ کام ان ناکام ہونے والوں نے کیے. اپنی خواہشات کو رکھا مد نظر، تقوی کی زندگی بسر نہیں کی، اللہ کی رضا کو اپنی زندگی میں شامل حال نہیں رکھا. ان کی دنیا میں کیا تھی؟ ہمارا اسٹیٹس، ہم دنیا کے ساتھ مل کر چلے، دنیا جیسے کر رہی ویسے ہمیں کرنا ہے. اگر دنیا منا رہی ہے ہمارے، تو ہمیں بھی اپنے بچوں کا برتھ ڈے منانا ہے بڑے پیمانے پر. اگر دنیا اس طرح کے رسم و رواجات کر رہی ہے، شادی بیاہ جو کہ شادی میں ہمیں بھی کرنا ہے دنیا میں دکھانے کے لیے. کیا بولیں گے ورنہ لوگ کیا بولیں گے، یہ ڈر ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ورنہ اللہ ہمارا کیا وہاں پر ہماری سزا ملے گی، ہمیں ہمارا کیا حشر ہوگا اللہ کے سامنے، وہ ہمیں ڈر نہیں. تو یقیناً پھر اس کے لیے کیا ہے، جیسے ہی فلاح ہے، کامیابی ہے نیک لکھ کے لیے، ابرار کے لیے، اور اسی کے اپوزٹ ہے ناکام خوابہ، اسی کے اپوزٹ ہے جس نے اپنے نفس کو آلودہ کیا، ہر برائی میں اپنے نفس کو مسلط کیا، یعنی ہر برائی میں ملوث رہا، وہ ہر برائی میں برابر کا شریک رہا اپنے نفس کے ساتھ. اس کے نفس نے اس کو روکنا چاہا تو بھی وہ نہیں رکا، اور نفس بھی پھر اسی برائی میں ملوث ہو گیا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ناکامیابی ہے. صاف بتا دیا جا رہا ہے کہ اس کے لیے کوئی کامیابی یہاں پر نہیں ہے، اس کے لیے سراسر ناکامیابی ہے. قد، یقیناً افلح فلاح پا گیا من
وہ جس نے رکھا تزکیہ کیا اس کا، وقت اور یقیناً خوابہ ناکام ہوا، من وہ جس نے دساہا آلودہ کیا اس کو۔ اب یہاں سے پھر دوسری سمود کا ذکر جو ہم نے کہہ رہے تھے کہ انہیں پہلے دے کر سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے ایمان لانے کے لیے اور کہنے کے لیے کہ خالص اللہ کے ہو کر نہ ہو۔ اب یہاں پر قوم سمود کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کفار قریش کو ان قوموں کا ذکر کر کر اب ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کو کس طرح سے عذاب ہوا ہے، ان قوموں نے مانا نہیں تو ان پر عذاب کس طرح سے آیا، تو تمہارا بھی حشر وہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی عذاب کی دھمکی دے رہے تھے، بتا رہے تھے کہ جو تم رسول کو جھٹلا رہے ہو، اب تمہارا بھی عذاب، تمہارا بھی حشر اس طرح سے ہی ہوگا۔ وہ قسم ہے الشمس سورج کی، وہ دہا دہا کہتے ہیں دھوپ کو، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، ہا اس کی، اور اس کی دھوپ چڑھنے کی، والقمر اور چاند کی، اذا جب تلا پیچھے آتا ہے، ہا اس کے وہ اس کے پیچھے آتا ہے، والنہار اور دن کی، اذا جب جلا وہ روشن کر دیتا ہے، ہا اس کو یعنی سورج کو، واللیل اور رات اذا جب یکشا ڈھانپ لیتی ہے، ہا اسے، والسماء اور آسمان کی، وما اور جو ہم نے جو سے کیا ہے اس ذات، جو کو ہم نے کھولا ہے کہ اس ذات سے، آپ اگر نہیں کھولیں گی جو تو بھی ٹھیک ہے، اور جو بنایا اس کو، یا اس ذات کی جس نے بنایا اس کو، والارض اور زمین کی، وما اور اس ذات کی، تہاہا جس نے بچھایا ہا اس کو، تہا جس نے بچھایا ہا اس کو، وہ نفس اور نفس کی، وما اور اس ذات کی، یا اور جو جس نے سوا جس نے ٹھیک ٹھاک کیا ہا اسے، فَأَلْهَمَهَا پھر الہم کا معنی ہوتا ہے القا کرنا یعنی ڈالنا، ہا اسے پھر القا کی اسے، فجورہا فجور کہتے ہیں بد کرداری کو، ہم نے پڑھا ہے فجار یعنی بد کردار، الابرار نیک لوگ، الفجار بد کردار لوگ، اسی سے بنا یہ فجور، اس کی بد کرداری، من دساہا اور وہ جس نے، یا من جس نے دساہا آلودہ کیا اس کو، اور یقیناً خوابہ ناکام، اچھا فجورہا اس کی بد کرداری، وہ تقواہا اس کی پرہیزگاری، ہم نے ڈال دی اس میں اس کی شر، بد کرداری یعنی شر کو بھی ڈال دیا، وہ تقوا ہو پرہیزگاری کو بھی، یعنی اسے پہچان کرا دی کہ کیا شر ہے اور کیا خیر ہے۔ قد افلح یقیناً فلاح پا گیا، من وہ جو یا جس نے زکاہا تزکیہ کیا اپنا، یعنی اس کے نفس کا جو اس نے تزکیہ کیا، وہ قد اور یقیناً خوابہ ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، وہ شخص من وہ جس نے آلودہ کیا دساہا آلودہ کیا اس کے نفس کو، اس کی جان کو، اس میں سے اس نے آلودہ کیا۔ یہاں تک آیات فلن ہیں، 10 آیات تک ہم نے شروع میں آیات میں دیکھی کہ اللہ رب العالمین نے اپنی ربوبیت قسمیں کھا کر ربوبیت کو اظہار کیا ہے، کچھ نشانیاں بتائی ہیں تاکہ انسان جان لے کہ اصل کامیاب انسان کون ہے، پھر بتایا کہ اصل کامیاب انسان کون ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف، وہ زمین اس جس نے بنایا ہے ہمیں اس کی طرف محنت کر کر اس کی لگن اور اس کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، وہ شخص جو ہے اس نے فلاح پانی جس نے اپنے خواہشات پر قابو پا لیا۔ پھر بتایا ناکام کون ہوا، اس کا اپوزٹ۔ تو کل دوسری آیات کا ہم ترجمہ شروع کریں گے، نیا ٹاپک شروع ہوتا ہے یہاں تک، کیونکہ اب شروع کریں تو بیچ میں رک جائے گی، تو یہاں تک ہمارا ہو گیا۔ پھر ایک مرتبہ میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ وہ قسم ہے الشمس سورج کی، وہ دہا اور اس کے دھوپ چڑھنے کی، والقمر اور چاند کی، اذا جب تلاہا وہ پیچھے آتا ہے، ہا اس میں زیادہ تر نون ہی آئے ہوئے ہیں یاد کرنے کے لیے، فعل کچھ وربس نہیں ہے، اور ہم تقریباً کوئی نیا ورڈ یہاں پر ہوا نہیں ہے پچھلی صورتوں کے مقابلے میں، وہی ورڈ آ رہے ہیں، شمس، قمر، والنہار اور دن کی، اذا جب جلاہا روشن کر دیتا ہے اس کو، اور رات بھی ہم نے پڑھا ہے، واللیل اور رات کی، اذا جب یغشا ڈھانپ لیتی ہے اسے، اور آسمان کی، اور جو بنایا جس نے بنایا اس کو، والارض اور زمین کی، اور اس کی جس نے بچھایا اس کو، اور نفس کی اس ذات کی جس نے ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس آیت کو بھی ہم نے پہلے بھی تفصیل سے پڑھا ہے،
فی الحماہا، پھر القا کی اس کی بد کرداری یعنی ڈال دیا اس کے اندر، بد کرداری سے مراد شر کو اور پرہیزگاری سے مراد خیر کو، تو یقیناً فلاح پا گیا، قد یقیناً افلح فلاح پا گیا، من جو زکاہا تزکیہ کیا، وقد یقیناً خوابہ ناکام ہوا وہ جس نے دساہا آلودہ کیا اپنے نفس کو۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلام کا صحیح سے ادا کرنے والا بنائے، جو بھی نیک بات ہماری زبان سے آج نکلی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو کوئی غلط کلام نکلا ہے زبان سے شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں معاف کرے۔ اب یہ لنک ختم ہوتی ہے، آپ دوسری لنک سے جوائن کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب